کیا آپ کتاب توش مبلغ کے بارے میں جانتے ہیں؟ اس کتاب میں کس چیز کو بیان کیا گیا ہے؟ اگر ہم سال بھر کے اعمال انجام دینا چاہیں تو کون سی کتابیں ملیں گے؟ اور نماز کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ کون سی کتابیں ملیں گی؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، ان تمام چیزوں کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی آپ سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کی خدمت میں ایک کتاب کی معرفی بیان کرنی ہے۔ بند حقیق کی کتاب توش مبلغ 2 بار چاپ ہو چکی ہے۔ ایک مرتبہ جامعۃ المصطفیٰ العالمیہ قم ایران سے چاپ ہوئی ہے، جو یہ ہے۔ یہ سائز جیب والا سائز ہے، جس کو آپ آسانی سے قبا کی جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں، اور اس میں 256 صفحے ہیں۔ اور دوسرا چاپ یہ ہے جو دہلی سے چاپ ہوئی ہے، اس میں 212 صفحے ہیں، اور یہ کتاب 7 فصلوں پر مشتمل ہے، جو کہ مبلغین کے لیے بہترین کتاب۔ یہ کتاب توش مبلغ ہے، جس میں بہت سی چیزوں کو بیان کیا گیا ہے جو ہمارے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے اور اس کتاب کو کہاں سے ہمیں حاصل کرنا ہوگا؟ اس کتاب کے اندر، یہ کتاب توش مبلغ، اس کتاب کے اندر 7 فصلوں کو رکھا گیا۔ پہلی فصل میں قرآنی سورے بیان کیے گئے ہیں جن کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، جیسے کہ سورہ جمعہ ہے، سورہ منافقون ہے، سورہ شمس ہے، سورہ اعلیٰ ہے، اور دوسرے سورے اس میں اس طرح کے بیان کیے گئے ہیں۔ دوسری فصل میں جو بیان کیا گیا ہے، اس میں احادیث چہردہ معصومین علیہم السلام کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ 40 حدیث جو مختلف موضوعات کو بیان کرتے ہیں اور مختلف چیزوں کو اس میں بیان کیا گیا ہے، جو چہردہ معصومین علیہم السلام کی 40 حدیث ہیں، وہ اس کتاب میں بیان کی گئی۔ تیسری فصل اس کتاب میں جو بیان کی گئی ہے، اور اس تیسری فصل میں تاریخ چہردہ معصومین علیہم السلام کو بیان کیا گیا ہے، جیسے ولادت، شہادت اور مختصر سوانح عمری، یعنی ایک شارٹلی بایو ڈاٹا ہر امام سے، ہر معصوم سے اس کتاب میں نقل کیا گیا ہے، مستند کتابوں کے حوالے کے ساتھ۔ اور جس چیز کو بھی اس کتاب میں نقل کیا ہے وہ معتبر حوالوں کے ساتھ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی اس میں بیان نہیں کی گئی ہے جو حوالے کے بغیر ہو۔ یہ 40 حدیث وہ حدیث ہیں جو انسان کی زندگی میں پیش آتی ہیں، اور حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں 40 حدیث کو بیان کیا گیا ہے۔ چوتھی فصل اس کتاب میں جو رکھی گئی ہے وہ نماز اور اس کے احکام۔ کون سی نماز ہے؟ چاہے وہ نماز پنجگانہ اور ان کے بعد کی دعائیں ہیں، احکام ہیں، اور نماز عید الفطر ہے، نماز عید قربان ہے، نماز جمعہ ہے، اور نماز آیات ہے۔ اس طرح کی جو نماز ہیں وہ اس میں بیان کی گئی ہیں، ان کے طریقے اور کس طرح ہمیں ادا کرنا ہے، ان سب چیزوں کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اور چوتھی فصل میں سب سے مہم چیز جو بیان کی گئی ہے وہ کفن کا طریقہ، دفنانے کا طریقہ، میت کو کس طریقے سے ہم کفن پہنائیں گے، اسٹیپ بائی اسٹیپ، قدم با قدم اس کو بالترتیب ذکر کیا گیا، بیان کیا گیا ہے۔ اگر انتقال ہو جائے تو کس طریقے سے غسل دینا ہے، کس طریقے سے حنوط دینا ہے، اور نماز میت اس کا طریقہ کیا ہے، یعنی میت کے احکام مفصل اس میں بیان کیے گئے ہیں، آسان اور سلیس زبان میں اور بہترین طریقے کے ساتھ، تاکہ ایک مبلغ آسانی سے ان تمام کام کو، ان تمام افعال کو انجام دے سکے، اور ان کی آسانی کے لیے ان تمام چیزوں کو اس کتاب میں جمع کیا گیا ہے۔ مبلغین کے لیے کتاب بہت مہم کتاب ہے اور بہت مفید کتاب ہے۔ آج چوتھی فصل میں ہی نکاح کو بیان کیا گیا، اس کے صیغے کیا ہیں، کس طرح ادا کرنا ہے، اور کس کی طرف سے ادا کرنا ہے۔ اگر آپ لڑکی کی طرف سے صیغے پڑھ رہے ہیں تو وہ کیا ہیں، کس طرح آپ کو پڑھنا ہے،
اور لڑکے کی طرف سے آپ وکیل ہیں تو کس طریقے سے آپ کو نکاح پڑھنا ہے، نکاح کا پورا مفصل طریقہ اس میں بیان کیا گیا ہے، چاہے وہ نکاح دائمی ہو یا نکاح غیر دائمی ہو، چیزوں کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ احکام طلاق کو اس میں بیان کیا گیا ہے، طلاق کس طرح دی جائے گی اور کس حالت میں طلاق واقع ہوگی، ان تمام چیزوں کو اس کتاب میں مفصل اور آسان طریقے کے ساتھ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اور 5ویں فصل میں عدیہ دعائیں بیان کی گئی ہیں، چاہے وہ نماز پنجگانے کے بعد کی دعائیں ہوں یا دعائے ندبہ ہے، دعائے کمیل ہے، دعائے توسل ہے، اور وہ دعائیں جو انسان نماز پنجگانے کے بعد ان کی تلاوت کرتا ہے، یا وہ دعائیں جو حافظے کو قوی کرتی ہیں، قرض کی نجات کے لیے دعائیں، اس طرح کی اور دوسری دعائیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ 6 فصل میں تمام سال بھر کے جو مہم اعمال ہیں ان کو اس میں بیان کیا گیا ہے، چاہے وہ ماہ رمضان المبارک کے اعمال ہوں، پورے مہینے کے اعمال کو اس میں ذکر کیا گیا ہے، اور محرم الحرام، سفر، 40 اس کے اعمال کو بیان کیا گیا ہے، اور ان کے علاوہ جو ماہ رجب اور شعبان کے مختصر اعمال ہوتے ہیں اور دعائیں ہوتی ہیں ان کو بھی اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ اور جو 7ویں فصل ہے اس 7ویں فصل میں زیارت کو رکھا گیا، وہ زیارت عاشوراء ہو، زیارت 4 معصومین ہو، اور زیارت امین اللہ ہو، اور آخر میں اس میں حدیث قصہ کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایک مختصر کتاب جس کو تشکیل دیا گیا ہے توش مبلغ کے نام سے، اور یہ کتاب ایک مبلغ کے لیے، ایک پیش نماز کے لیے جو تبلیغ پر جا رہے ہیں ان کے لیے بہت مہم اور بہت مؤثر بہترین کتاب ثابت ہوئی ہے۔ اور یہ 2 بار چاپ ہو چکی ہے، ایک بار جو چاپ ہوئی ہے جامع المصطفى العالمیہ قم ایران سے چاپ ہوئی ہے، اور دوسرا ایڈیشن، دوسرا چاپ جو ہے نمائندگی ولی فقی دہلی کلچر ہاؤس سے یہ چاپ ہوئی ہے، اور اب پھر دوبارہ انشاءاللہ یہ تیسرا چاپ اس کا ہونے جا رہا ہے۔ آپ کی دعائیں شامل رہی تو انشاءاللہ اس کو ایپلیکیشن کی شکل بھی دی جائے گی۔ جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں آج زمانہ پیش رفت کر رہا ہے اور کر چکا ہے، ہر چیز کو اینڈرائڈ ایپلیکیشن کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ہماری بھی تلاش اور کوشش یہی ہے کہ اس کتاب جو یہ ہمارے ہاتھ میں توش مبلغین کے لیے ایک مہم کام ہے، اور ہماری تلاش یہی ہے مبلغین کے لیے کچھ کیا جا سکے جس سے ان کو تبلیغ کرنے کے لیے آسانی میسر ہو سکے اور آسانی سے وسائل میسر ہو سکے۔ تو یہی تلاش ہے کہ اس کتاب کی ایک ایپلیکیشن بنائی جائے، اس کتاب کی ایک اینڈرائڈ ایپلیکیشن بنائی جائے، اس کو پلے اسٹور اور دوسری سائٹوں پر ڈالا جائے تاکہ اس سے مبلغین رائگان استفادہ کر سکیں۔ اگر آپ اس کتاب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کوثر پبلیکیشن دہلی یا کلچر ہاؤس سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت بہترین کتاب ہے، عمدہ کتاب ہے، اور کوشش یہی ہے کہ اس کو ایپلیکیشن کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ لیکن وہ افراد جو اپنے مرحومین کے لیے کار خیر کرنا چاہتے ہیں، ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اس کتاب کے لیے رابطہ قائم کر سکتے ہیں تاکہ اس کتاب کو اینڈرائڈ کی شکل میں مبلغین کے لیے، مؤمنین کے لیے پیش کیا جا سکے۔ اور جو حضرات اس میں ثواباً شریک ہونا چاہتے ہیں وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، جو نمبر آخر میں اس ویڈیو میں دیا گیا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تاکہ اس کی اینڈرائڈ ایپلیکیشن بنائی جا سکے۔ اور جب تک یہ کتاب رہے گی مبلغین اس سے استفادہ کرتے رہیں گے، انشاءاللہ آپ کے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے کہ جو افراد صدقہ جاریہ کرنا چاہتے ہیں اور اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔
مبلغین کے لیے کتاب واقعاً بہت مہم کتاب ہے اور بہت بہترین کتاب ہے. اس کو آپ حاصل کرنا چاہیں، اگر کتاب کی شکل میں چاہیے تو دہلی سے حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر اینڈرائڈ ایپلیکیشن کی شکل میں چاہیے تو ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم اس کام میں کامیابی حاصل کر سکیں اور آپ کے لیے اینڈرائڈ ایپلیکیشن بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں. اور اگر آپ اپنے مرحومین کے لیے نماز، روزہ، استجاری نماز پڑھوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. خمس و زکوٰۃ یہاں دفتر رہبری یا دفتر آیت اللہ سیستانی میں دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو آن لائن کلاس پڑھنی ہے تو اس کے لیے بھی ہم حاضر خدمت ہیں. اگر آپ کو اپنے وطن کے لیے مبلغین کی ضرورت ہے، کسی ایک مبلغ کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم آپ کی خدمت میں انشاءاللہ حاضر رہیں گے. اور مسلسل مکتب جعفری احکام قرآن کی جانب سے احکام کو بیان کیا جا رہا ہے. آپ اس کو دیکھتے رہیے گا، دوسروں کو شیئر کرتے رہیے گا، سبسکرائب بھی کرتے رہیے گا، چونکہ خیر پر تعاون فرمائے. ایک تعاون یہ بھی ہے کہ آپ اس کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لوگوں کو بتائیں اس پر اسلامک ویڈیو بیان کی جا رہی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر سکیں اور بہت آسانی سے گھر بیٹھے ہوئے آپ تمام چیز کو سیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں.